بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف کو 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر مظفر آباد آمد پر اپنی اور اپنے ایوان کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دل کی تھا گہرائی سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان کے ہمراہ کابینہ کے اراکین، ڈپٹی پرائم منسٹر، وزیر خارجہ جناب محمد اسحاق ڈار صاحب، وزیر پلاننگ جناب حسن اقبال صاحب، وزیر مذہبی امور جناب سردار یوسف صاحب، بشیر حکومت پاکستان جناب رانا اسرار اللہ صاحب اور وزیر انفارمیشن جناب عطا طاہر صاحب اور آل پارٹی کانفرنس کے کنوینر جناب غلام صفی صاحب، ان کے تمام ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب وزیر اعظم، مسئلہ کشمیر برصغیر کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا اور مسئلہ کشمیر 1947 سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈا پر موجود ہے۔ ہندوستان نے اقوام عالم کے سامنے کشمیر میں حصہ بنانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن مسئلہ کشمیر میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے تحادوں پر عمل درآمد کرنے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ ہندوستان نے یک طرفہ طور پر بھارتی آئین میں ترمیم کر کے مقبوضہ جموں کشمیر کو انڈین یونین ٹیریٹری قرار دیا، جو کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے تحادوں کی کھلا ورزی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں آباد کشمیری 1947 سے لے کر اب تک ہندوستان کے ظلم و ستم کا شکار ہے، خصوصاً 5 اگست 2019 کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر میں عملی طور پر محصور ہیں۔ ہندوستان نے 9 لاکھ سے زائد افواج مقبوضہ جموں کشمیر میں تعینات کر رکھی ہے۔ ہندوستان کے تمام مظالم، ظلم و ستم کے باوجود کشمیری کے حوصلے بلند ہیں۔ کشمیریوں کے دل پاکستان کے عوام کے ساتھ رکھتے ہیں اور کشمیری ملک خدا دار پاکستان کو اپنی امیدوں اور تمناؤں کا محور سمجھتے ہیں، اور بھارتی افواج کے ہاتھوں شہید ہونے والے کشمیریوں پاکستان کے پرچم میں دفن ہونا اپنے لیے آزاد سمجھتے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب کشمیری ہندوستان سے آزادی حاصل کر کے آزادی کی نعمت سے ہمکنار ہوں گے اور پوری ریاست جموں کشمیر کا علاقے ملک خدا دار پاکستان سے ہوگا۔ میں اس موقع پہ یقینی طور سے مسلح افواج کو بھی جو بھارتی جارحیت کے جھٹ کا مقابلہ کیا، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ پوری کشمیری قوم آپ کے ساتھ جو ہے وہ یقین طور سے کھڑی ہے۔ دہشت گردی جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، پرائم منسٹر، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوستان کی جانب سے 9-10 مئی کو شکست کے بعد یہ انہوں نے زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ دہشت گردی پہ شروع کر دی ہے۔ وہ یقین ہے کہ آپ کی قیادت میں، مسلح افواج کے فیلڈ مارشل کی قیادت میں پوری پاکستانی قوم اس پہ متفق ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شکست دیں گے۔ آخر میں اپنے اراکین کو اسمبلی کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ سر۔ اب میں قائد ایوان فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، عزت مآب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، وفاقی وزراء، حریت کانفرنس کی قیادت، اراکین اسمبلی، میں سب سے پہلے جناب پرائم منسٹر آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج 5 فروری کا دن، جو کہ یوم یکجہتی کشمیر بھی ہے، اور اس کی اہمیت، اس کی افادیت تو یقیناً ہے ہی، لیکن آج اس حکومت بننے کے 2.5 ماہ میں آپ کا تیسری بار یہاں پر آنا آپ کی کشمیریوں کے ساتھ محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 1947 سے لے کر آج کے دن تک ہندوستان نے کشمیریوں کے اوپر اپنا جابرانہ تسلط قائم کرنے کے لیے ہندوستان کی 8 لاکھ فوج ان کے وجود کے اوپر تو مسلط کی ہوئی ہے، لیکن ان کی سوچوں پر وہ پیرا نہیں بٹھا سکا۔ جبکہ دوسری طرف اہلیان پاکستان آج بھی پوری دنیا کے اندر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ آج ہمارے برجز کے اوپر ہمارے وفاقی وزراء، ہمارے پاکستانی بھائی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا پیغام دے رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آج آپ کا یہاں پر آنا ہماری سیاسی قیادت کا اور ہماری عسکری قیادت کی یہاں پر موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ سیاسی و عسکری قیادت کشمیریوں کی پشتبان ہے اور ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ جناب پرائم منسٹر، چونکہ آج کا دن یہ کوئی ایک روایت ہی نہیں، میں ضرور آج ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کروں گا
ان کشمیری نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کروں گا، ان افواج پاکستان کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کروں گا جنہوں نے اس جدوجہد کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور یقیناً یہ قربانیوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں پر پاکستان کے جوانوں نے کشمیریوں کے لیے قربانیاں دینے میں کہیں کوئی کمی کی ہو۔ آج کا جو دن ہے سر، یہ کوئی روایت نہیں ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر چونکہ ہمارے اسلاف کی اس جدوجہد کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری منزل پاکستان ہے، اور یقیناً یہاں پر جو موجود ہمارے مہاجرین بھائی ہیں جو اپنے گھر بار چھوڑ کر، اپنی عزتوں کو لٹا کر اور قربانیاں دے کر یہاں پر آئے ہیں، ان کا بھی اس تحریک کے اندر بے پناہ حصہ ہے۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ پاکستان کی جو بھی سیاسی قیادت ہے، کشمیر کے معاملے میں انہوں نے کبھی کوئی تخصیص اور تفریق نہیں کی۔ یہاں کے حالات، یہاں کی حساسیت کی وجہ سے ہمیشہ سیاسی جماعتوں کا کشمیر کے اوپر، کشمیریوں کے اوپر دست شفقت رہا ہے۔ ہمارے مسائل، ہمارے معاملات یقیناً ہیں، اور جب بھی آپ کے پاس آئے، آپ نے پچھلی بار بھی جب پہلی بار میری آپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے دانش سکول کا تحفہ دیا، اس پہ بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جناب پرائم منسٹر، ہمیں یقین ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا کہ کشمیریوں نے جو سالہ سال سے اتنی قربانیاں اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے دی ہوئی ہیں، یہ قربانیاں ضائع نہیں ہو سکتی۔ ہندوستان جو دنیا کے سامنے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ پاکستان کا موازنہ، ایک طرف وہ ہندوستان جس نے کشمیر کو ایک جیل بنا دیا ہے، دوسری طرف وہ پاکستان جو ہماری تھوڑی سی تکلیف پر بلبلا اٹھتا ہے، اور ہمارے پاس آپ یا پاکستانی قیادت کی صورت میں ہمیشہ آپ کی موجودگی قائم رہتی ہے۔ اس پر بھی آپ کا اور پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب پرائم منسٹر، میرا یہ یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے، اور ہر جگہ یہ میں بات کرتا ہوں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور پاکستان سے ہمارے رشتے کو دنیا کی کوئی سازش کمزور نہیں کر سکتی۔ پاکستان ہمارے دلوں میں بستا ہے۔ تحریک تکمیل کشمیر، تحریک تکمیل پاکستان ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آزاد کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ۔ اب میں جناب محمد شہباز شریف، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کو خطاب کی دعوت دیتا ہوں۔ جناب وزیر اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب چودھری لطیف اکبر، اسپیکر مجلس قانون ساز اے جے کے، محترم جناب راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب، وزیر اعظم اے جے کے، شاہ غلام قادر صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن اے جے کے، سردار عتیق احمد خان صاحب، چودھری محمد یاسین صاحب، سردار عبد القیوم خان نیازی صاحب، صدر پی ٹی آئی اے جے کے، سردار حسن ابراہیم خان صاحب، سابق وزراء اعظم آزاد جموں کشمیر، انتہائی قابل احترام وفاقی وزراء، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب، اے جے کے معزز وزراء صاحبان اور ممبران مجلس قانون ساز آزاد جموں کشمیر، خواتین و حضرات، مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اپنے کشمیری بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور نوجوان ساتھیوں کے ساتھ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی حکومت کی جانب سے اظہار یکجہتی کے لیے میں یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو انشاءاللہ بہت جلد اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی آزادی اور ان کا وطن کشمیر بنے گا پاکستان، ضرور عظیم قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم
کے ساتھ انشاءاللہ رنگ لائے گا۔ قابل احترام کشمیری بھائیوں اور بہنیں جو سامنے تشریف فرما ہیں، آج ہمیں سابق صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی وفات پر ہم سب غمزدہ ہیں۔ انہوں نے تمام عمر آزادی کشمیر کے لیے وقف کی رکھی، اور ان کے والد چودھری نور حسین کا شمار آزاد کشمیر کے اولین سیاستدانوں میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میری گزارش ہے کہ یہاں پہ ہم سب ان کے لیے فاتح کے لیے ہاتھ کھڑے کریں۔ اصحاب سیدنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکمہ بارک وسلم۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے طفیل بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی مغفرت فرما، تحریک آزادی کے لیے ان کی کاوشوں کو قبول اور منظور فرما، اور وزیر اعظم پاکستان محترم محمد شہباز شریف صاحب کی تشریف آوری کو کشمیری کی حوصلہ افزائی کا باعث بنا، اور تحریک آزادی کشمیر کو اپنی بندی کے انجام تک پہنچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین کرام، تحریک آزادی کے قائدین اور کارکنوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہاں پر سب جمع ہیں، جنہوں نے کشمیر کوز کے لیے اپنی جانیں نچھاور کیں، اور انشاءاللہ ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ عظیم شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ نوجوان برہان وانی شہید سے لے کر مرد آہن سید علی گیلانی تک، کشمیر کے بہادر بچیوں سے لے کر آسیہ اندرابی تک، اور بہادر یاسین ملک سے لے کر میر وائز عمر فاروق تک، جدوجہد آزادی کشمیر کے ہر قائد، ہر رہنما، ہر کارکن، ہر شہری، ہر صحافی اور بچے کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ کشمیری خود کو، اپنے بچوں کو تو قربان کر سکتے ہیں، لیکن اپنی آزادی قربان کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ مقبوضہ وادی بے گناہ کشمیریوں کے خون سے سرخ رنگ مائل ہو چکی ہے، لیکن کشمیری ہر روز ہم کیا چاہتے آزادی کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ بھارت کے جھوٹ کی عبرتناک شکست ہے۔ کشمیری دنیا کو ہر روز سچائی کا آئینہ دکھا رہے ہیں، ہر روز اعلان کر رہے ہیں کہ کشمیر بھارت کا کبھی حصہ تھا، نہ ہے، اور انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا۔ بابائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا۔ یہی پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد ہے۔ تنازع جموں کشمیر کا پائیدار حل کشمیری عوام کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد سے ہی ممکن ہے۔ بھارت کے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں کہ کشمیریوں کی آزادی کا پیدائشی حق ملنے تک انشاءاللہ پاکستان ان کی ہمیشہ حمایت کرتا رہے گا۔ مار کے حق میں پاکستان نے بھارتی گھمنڈ خاک میں ملا دیا، اور فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر کی دلیرانہ قیادت میں ہماری بہادر افواج نے بھارت کو ایسی شکست دی ہے جو ان کی نسلیں بھی بھول نہ پائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم، قوم کی دعائیں اور ہماری بہادر افواج کی بے مثال پیشہ ورانہ مہارت کا نتیجہ تھا۔ مار کے حق میں پاکستان کی فتح اصل میں کشمیر کوز اور کشمیریوں کی قربانیوں کی بھی فتح ہے۔ مار کے حق سے کشمیر کوز پوری دنیا میں دوبارہ پوری قوت سے زندہ ہوا۔ سفارتی محاذ پر بھی بھارتی جھوٹ کا بیانیہ دفن ہو گیا۔ اس کے لیے میں عسکری
قیادت کے ساتھ ساتھ سفارتی سطح پر جناب ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بھرپور دن رات ایک کر کے پوری دنیا میں کشمیر کاز کو دوبارہ اجاگر کیا۔ محترم اراکین کرام، مارک حق میں ذلت آمیز شکست کھانے کے بعد بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ تیز کر رہا ہے۔ بھارت کی طرف سے دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے، اور میں یہاں پر بڑے واضح انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خطے میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک بھارت جارحانہ، توسیع پسندانہ اور تسلط پسندانہ عزائم اور اپنی ناپاک سازشیں ترک نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی بہادر فوج اور سیکورٹی فورسز بھارتی دہشت گردی میں ملوث کٹ پتلیوں کا وہی حال کریں گے جو مارک حق میں بھارتی طیاروں کا ہوا تھا۔ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن یہ امن برابری اور انصاف کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے۔ بھارت جو فرنٹ کھولے گا، جس زبان میں بات کرے گا، اسی فرنٹ پر اور اسی زبان میں کبھی نہ بھولنے والا ہم انشاءاللہ جواب دیں گے۔ جناب اسپیکر، فلسطین اور کشمیر کے عوام کو ان کی مرضی سے جینے کا حق ملنا دنیا کی جمہوریت پسندی اور انصاف پسندی کا امتحان ہے۔ بین الاقوامی اصول، عالمی قانون فلسطین اور کشمیر کے عوام کے اس حق کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان نے اہم اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے عملی اقدام اٹھائے ہیں۔ فلسطین اور جموں کشمیر پر اصولی موقف پر قائم رہتے ہوئے پاکستان تنازعات کے پائیدار حل کے لیے اپنا فعال، متحرک اور عملی کردار ادا کرتا رہے گا۔ جناب اسپیکر، پورے پاکستان کی طرح آزاد جموں کشمیر میں تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر کی ترقی ہمیں بے حد عزیز ہے۔ اس کے لیے ہم آزاد جموں کشمیر حکومت سے مل کر انشاءاللہ بھرپور تعاون کرتے رہیں گے۔ ابھی کل پرسوں مجھے یہ بتایا گیا کہ ہمارے قابل احترام مہاجرین جنہوں نے 1989 میں مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کی تھی، ان کا وظیفہ 3,500 روپے ماہانہ ہے، اور یہ سفارش کی گئی کہ ان کا وظیفہ بڑھا کر 5,000 روپے مہینہ کیا جائے۔ میں نے اس سے اتفاق نہیں کیا، بلکہ میں نے کہا کہ اس کو 6,000 روپیہ مہینہ اس کو ہمیں کرنا چاہیے۔ جناب اسپیکر، آزاد جموں کشمیر میں دانش اسکول بھی تعمیر ہو رہے ہیں، اور میرا وعدہ ہے کہ اہل کشمیر کے مفادات کے تحفظ اور مساوی ترقی کے لیے میرے قائد جناب محمد نواز شریف کی رہنمائی میں پاکستان مسلم لیگ نون اپنی شاندار روایات آگے بڑھاتی رہے گی۔ ہمیں اتحاد اور اتفاق سے دشمن کے عزائم ناکارہ بنانے ہیں۔ تعاون اور مسلسل محنت سے کشمیر کاز اور تعمیر و ترقی کے قومی اہداف حاصل کرنے ہیں۔ اور ابھی جہاں پر دانش اسکول تیزی سے تعمیر ہو رہے ہیں، میں نے پچھلے دنوں یہ اعلان کیا تھا کہ مظفر آباد میں جو ہم اسلام آباد میں پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی بہترین دانش یونیورسٹی تعمیر کرنے جا رہے ہیں، جہاں پر عام سبجیکٹس نہیں پڑھائے جائیں گے، صرف وہاں پر ماڈرن ٹیکنالوجی، آئی ٹی، اے آئی اور سائنٹیفک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور
دنیا کی بہترین جو ٹیکنیکل تعلیم وہاں پر ہزاروں بچوں اور بچیوں کو مہیا کی جائیں گی، اور جن میں پورے پاکستان کے بچے اور بچیاں بشمول آزاد کشمیر کے وہاں پر میرٹ پر ان کو داخلہ دیا جائے گا۔ وہیں پر یہاں پر مظفر آباد میں دانش یونیورسٹی کا کیمپس ہم انشاءاللہ آپ کو تعمیر کر کے دیں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ابھی اسلام آباد میں آسان خدمت سینٹر، جو کہ میرے انتہائی قابل احترام بھائی آذربائیجان کے صدر الہام علییو نے وہاں پر یہ سینٹر آذربائیجان میں بہترین عوامی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تمام جو عوامی جو ضروریات اور خدمات جو کہ ہر فرد کا حق ہے، شناختی کارڈ لینا، بجلی کے بل جمع کرانا، گیس کے بل جمع کرانا، یہ سینٹر آذربائیجان کی بھرپور تعاون سے اسلام آباد میں اب آپریشنل ہے، اور تقریباً 65 خدمات آج وہاں پر عوام کو مہیا ہیں۔ یہ سینٹر انشاءاللہ آپ کو مظفر آباد میں بہت جلد میں آپ کو بنا کے دوں گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے 1 لاکھ لیپ ٹاپ کی تقسیم پورے پاکستان میں میرٹ کے اوپر جاری ہے۔ میں نے خود یہاں پر آپ کے یہاں یونیورسٹی میں لیپ ٹاپ کی تقسیم میں شریک ہوا، اور مزید جو لیپ ٹاپس ہیں وہ الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اس سال 8000 بچوں نے اپلائی کیا تھا میرٹ پر۔ جو بچے اور بچیاں جن کو لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں ان کی تعداد 2096 ہے، اور اگلا شیڈول جو ہے تقسیم کا آزاد کشمیر میں وہ 17 فروری کو ہے انشاءاللہ، جس میں 1700 لیپ ٹاپس تقسیم کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے جناب اسپیکر، جو پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ، جس کا آغاز میں نے پنجاب میں کیا تھا، پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ، اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور جناب احسن اقبال صاحب ذاتی طور پر اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ آزاد کشمیر کے بچوں اور بچیوں کو یہ وظائف دیے جائیں گے، جس کے ذریعے نہ صرف وہ اعلیٰ تعلیم پاکستان کے اندر حاصل کر سکیں گے، بلکہ پھر میرٹ کی بنیاد پر دنیا کی جو بہترین یونیورسٹیاں ہیں وہاں پر بھی آزاد کشمیر کے بچے اور بچیاں انشاءاللہ پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کے ذریعے انشاءاللہ تعلیم حاصل کر کے پاکستان کے عظیم معمار بنیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں ایک مطالبہ جو کیا کہ 2025-26 میں جو اسکولوں کی چھتیں مکمل کرنے کے لیے جو فنڈز کا مطالبہ کیا گیا تھا، اس حوالے سے میں احسن اقبال صاحب کو میں گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر فی الفور آپ اقدامات اٹھائیں۔ اسی رواں سال میں 1 ارب روپے میں آپ کو مہیا کر دوں گا انشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے واٹر سپلائی اسکیمز اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو نیلم کا ہے 9.4 بلین اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں، اور کنسٹرکشن آف ہریم برج اس کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، اور وہ اسی سال انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اور یونیورسٹی آف کوٹلی، یہ جو دانش یونیورسٹی کا کیمپس یہاں بنایا جائے گا اس سے یہ ہٹ کے ہے، اس کے لیے 1.46 ارب روپے مختص کیے گئے، اور وومن یونیورسٹی باغ کے لیے 1 ارب 46 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ منصوبے انشاءاللہ میں اس کے لیے ذاتی طور پر بھی کوشش کرتا رہتا ہوں، انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ میں ختاماً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد جموں کشمیر، حضرت قائد اعظم جس طرح کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شرگ ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی حکومت ہو آزاد جموں کشمیر میں،
اس وقت پیپلز پارٹی کے جو نمائندے ہیں وہ وزیر اعظم ہیں، اور الحمدللہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرح اسی راستے پر عمل کرتے ہوئے کوئی بھی حکومت ہو آزاد جموں کشمیر میں، ہمارا فرض ہے، میرا فرض ہے کہ آگے بڑھ کے بھرپور تعاون کریں، اور انشاءاللہ اس میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ تعاون بھرپور جاری رہے گا، اور انشاءاللہ اس میں کسی قسم کی کمزوری نہیں آئے گی۔ ختاماً، ہاں رنگ لائے گا ضرور خون شہداء، ہاں رنگ لائے گا ضرور خون شہداء، نصرت سے ہمکنار کرے گا، نصرت سے ہمکنار کرے گا تمہیں خدا۔ بہادر کشمیری عوام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔